مسکراہٹ سچ میں بہت پیاری ہے اور زلفیں شاید گٹاؤں جیسی ہوں۔ کبھی نوٹ نہیں کیا، ہاں، مگر جب اس کے بال ہوا میں لہراتے ہیں تو لگتا ہے گھٹا برس رہی ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا حسن آس پاس کی ہر چیز کو حسین بنا دے۔ پھر وہ اچانک ہی بولتے ہوئے چپ ہو گیا۔ مصطفیٰ عظیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی بہت ناراض ہیں نا؟ یہ مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، پہلے ناراض ہو جاتی ہیں پھر مان بھی جاتی ہیں، تمہاری ماں بھی مان جائے گی، فکر مت کرو۔ اس کے بال بکھیرتے ہوئے انہوں نے ایسے کہا جیسے وجدان چھوٹا سا بچہ ہو، پھر گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپکی۔ آرام سے سو جاؤ، میں عائشہ کو سمجھا لوں گا، تم ٹینشن مت لینا۔ خود سے الگ کر کے انہوں نے وجدان کا ماتھا چوما، پھر جب تک وہ کمبل لے کر لیٹ نہیں گیا وہ وہیں کھڑے رہے۔ اس کے بعد لائٹ آف کر کے چلے گئے، مگر وجدان کوشش کے باوجود آنکھیں بند نہیں کر پایا۔ حالانکہ مصطفیٰ عظیم سے بات کر کے وہ ہلکا سا ہو گیا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ ہر قیمت پر عائشہ مصطفیٰ کو راضی کر لیں گے۔ انہیں وجدان سے ایسی ہی محبت تھی، مگر کوئی چیز پھر بھی اسے بے چین کر رہی تھی۔ شاید وہ نمکین پانی تھا جو ملیحہ کی آنکھوں سے بہہ کر گالوں سے پھسلتا گود میں رکھے اس کے ہاتھوں کی تہہ پر بے آواز گر رہا تھا۔ وجدان اٹھ بیٹھا اور اندھیرے میں اپنے ساتھ ساتھ پھیلا کر ایک ہاتھ سے میرے ہاتھ کی پشت کو چھوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے گرم سیال اس کے ہاتھوں پر انڈیل دیا ہو، مگر بابا، ان کا تو جسم ہی ایندھن بن گیا تھا۔ وہ بھلا کب ملیحہ کو اس گستاخی کی اجازت دے سکتے تھے؟ اس کے سامنے پھر بھی ضبط کرتے رہے تھے، مگر اب غیظ و غضب ان کے انداز سے جھلک رہا تھا۔ تیز تیز راکنگ چیئر کو آگے پیچھے جھلاتے وہ مستقل اپنے ابال کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پر اس کی کوشش کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر بیڈ تک آئے اور اپنے سب سے قریبی دوست ملک ناصر کو فون کرنے لگے۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی بابا نے کہا، ملک میں آ رہا ہوں، اور ان کی بات سننے سے پہلے ہی فون رکھ دیا۔ ملیحہ کے بارے میں آج تک جو بھی جانا، جو بھی سمجھا، جو بھی سوچا، سب غلط۔ ایک ہی پل میں میری بیٹی کے لیے اجنبی ہو گئی۔ میں سمجھتا تھا ملیحہ میری مزاج آشنا ہے، وہ کبھی میری رضا کو فراموش نہیں کرے گی۔ میری راہ پر چلنا تو کیا، اس کے پیر میرے نقش قدم سے ہٹ کر کہیں نہیں پڑ سکتے۔ مجھ سے اختلاف وہ بھی کبھی کر ہی نہیں سکتی، اور اس نے ہمیشہ ایسا ہی کیا۔ اس نے خود کو میرے ہاتھ میں دے رکھا تھا، میں جو چاہتا اس کے فیصلے کرتا اور ملیحہ بھی ان فیصلوں کو مانتی بلا چوں چاں کیے۔ میرے ہر لفظ کو اس نے حکم کا درجہ دیا۔ نہیں لفظ میں نے اس کی زبان سے کبھی نہیں سنا۔ بچے ضد کرتے ہیں، مگر اس نے تو کبھی فرمائش بھی نہیں کی۔ میں نے جو بھی دیا اس نے قبول کر لیا، کبھی پسند ناپسند کا راگ نہیں الاپا، اور مجھے یقین ہو گیا میری بیٹی پسند کے سانچے میں ڈلی ہے۔ ملک ناصر کے سامنے ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اپنی بڑاس نکالتے ہوئے وہ ذرا دیر کو تھمے، پھر دکھ سے بولے، مگر آج پتہ چلا میرا یقین جھوٹا تھا۔ میری اجازت کے بغیر اس نے اپنے لیے ایک ایسی راہ کو پسند کیا جو مجھے پسند نہیں۔ آج اس نے اختلاف کی جرأت کی ہے، اور ایک فیصلہ بھی جسے وہ چاہتی ہے میں مان لوں، جھک جاؤں اس کے سامنے۔ وہ آتشی لہجے میں پھٹ پڑے، پھر اچانک ہی ان کا لہجہ سست ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا ملیحہ سے زیادہ سعادت مند اور فرمانبردار بیٹی دنیا میں دوسری نہیں ہوگی، اور مجھ جیسا خوش قسمت باپ بھی اور نہیں ہوگا، مگر مجھ سے زیادہ بدقسمت باپ اور کون ہوگا جو 20 سال بعد جانے کی 20 سال تک جو وہ اپنی بیٹی کو سمجھتا آیا تھا وہ نہیں ہے۔ کیا تم اس باپ کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہو جو اپنی ہی بیٹی کو نہ سمجھ پایا ہو؟ میری بیٹی سعادت مند نہیں ہے، اور کون جانے فرمانبردار بھی ہوگی یا نہیں۔ وہ چپ ہوئے تو ملک ناصر سمجھانے کے انداز میں بولے، میں اب بھی یہی کہوں گا اظہر کہ تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں ملیحہ جیسی بیٹی ملی، جسے دیکھ کر ہمیشہ میرے دل میں یہ حسرت جاگتی ہے کہ کاش وہ میرے گھر ہوئی ہوتی۔ وہ غلط نہیں ہو سکتی، مگر غلطی کر سکتی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو سمجھا کر صحیح راستے پر لے آؤ۔ لیکن ایک چیز مجھے بہت کھٹک رہی ہے۔ اس نے بابا جان کی طرف دیکھا اور کہا، نور الہدیٰ کو محبت کرنے کی اجازت دیتے ہو تو ملیحہ کو یہ اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں ملیحہ کے لیے نور الہدیٰ کا انتخاب کر چکا ہوں۔ اسے محبت کرنے کی اجازت ہے، مگر صرف نور الہدیٰ سے محبت کرنے کی، اور کسی سے نہیں۔ نور الہدیٰ کی کیا بات کرتے ہو؟ اس نے اس سے محبت کی جسے میں نے اس کے لیے پسند کیا۔ اس کی محبت میرے فیصلے پر تصدیق کی مہر ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کی محبت کی پرواہ نہ کرتا۔ ماں باپ کی تابعداری اولاد پر فرض ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اولاد ہونے کا فرض صرف نور الہدیٰ نے نبھایا ہے۔ ان کا انداز ملیحہ سے لا تعلقی والا تھا۔ ملک ناصر نے تعصب بھری نظر سے انہیں دیکھا۔
بیٹی سے اس قدر بھی بدگمان نہ ہو مظہر کہ ظلم ہو جائے۔ یہی سوچ کر ملیحہ نے پہلی بار تم سے کچھ مانگا ہے، ایک بار بس جان سے مل تو لو، پھر جو چاہے فیصلہ کر لینا۔ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے ملک، وہ مستحکم آواز میں بولے۔ ملیحہ کی شادی نور الہدیٰ سے ہی ہوگی، میں نے اب تک سوچا بھی نہیں تھا کہ کب، مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی جمعے کو ملیحہ اور نور الہدیٰ کا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ اور وہ لڑکا، دعا کرنا ملک، وہ لڑکا کبھی میرے سامنے نہ آئے، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اصل قصوروار تو وہی ہے جو میری معصوم بچی کی سادگی کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اسے ورگلا کر اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے۔ ورنہ ملیحہ نے کبھی نوکروں تک سے ایک کے بعد دوسری بات نہیں کی، اور آج وہ مجھ سے بحث کر رہی تھی۔ ملیحہ ناسمجھ ہے، لوگوں کو پرکھ نہیں سکتی، اور وہ ملیحہ کی اس کمزوری کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتا ہے، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ خوب جانتا ہوں ان راہ چلتے لڑکوں کو اور ان کی سو کولڈ محبتوں کو۔ لڑکیاں ان کے لیے کھلونا ہوتی ہیں، لیکن اظہر فاروقی کی بیٹی کھلونا نہیں ہے۔ جن ہاتھوں نے اس سے کھینچنے کی جرات کی، وہ جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ ملک ناصر نے سانس بھر کر بابا جان کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ پھر سب کچھ طے کر چکے ہو تو یہ غصہ کس لیے ہے؟ ان کی بات سن کر بابا جان کے چہرے کے عضلات ڈھیلے پڑ گئے۔ سر کو ذرا سا جھکا کر کنپٹی مسلتے ہوئے انہوں نے سست لہجے میں کہا، مجھے ملیحہ پر اتنا غصہ نہیں آ رہا جتنا اپنے آپ پر۔ جس بیٹی سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، آج کتنی صفاقی سے اسے کہہ دیا کہ مر جاؤ گی تو دفنا دوں گا۔ اتنی بڑی بات پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے نکل گئی۔ ملیحہ بھی حیران رہ گئی ہوگی، بھلا کب اس نے میرے سخت لہجے کو سنا ہے؟ کبھی اس نے نوبت بھی تو نہیں آنے دی ہے۔ پتہ ہے وہ رو رہی تھی۔ وہ لب بینچ کر چپ ہوئے، پھر کہنے لگے، بس ایک بار میں نے ملیحہ کو روتے دیکھا تھا۔ جس دن فریال کا انتقال ہوا تھا، وہ ماں کی لاش سے لپٹ کر اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ میرا دل بہت چاہا کہ اس کے پاس جاؤں، آنسو پونچھ کر اسے گلے سے لگا کر کہوں، ماں مری ہے مگر باپ تو زندہ ہے، اس طرح رو کر باپ کو تکلیف نہ دو۔ مگر کیسے اسے رونے سے منع کرتا؟ اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا تو کمرے میں بند ہو گیا تاکہ اس کی روتی آنکھیں نظر نہ آئیں، اس کی بین کرتی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے، اور اس وقت تک کمرے میں رہا جب تک وہ روتے روتے تھک کر سو نہیں گئی۔ وہ رکے، پھر دکھ سے بولے، اور آج میں نے خود اسے رلایا ہے۔ آج بھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس جاؤں، اسے چپ کرواؤں، مگر آج بھی مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے آنسو دیکھ سکوں۔ ملک ناصر کو ان کے الفاظ اور ان کے بکھرے بکھرے انداز پر کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ فریال کے بعد ملک ناصر ہی وہ دوسرے شخص تھے جو اس راز سے واقف تھے کہ باہر سے سخت نظر آنے والے اظہر فاروقی اندر سے بہت نرم تھے، اور انہیں بھی اپنی نرمی کا احساس نہیں تھا۔ قصر فاروقی پہنچ کر بھی بابا جان ایک پل کے لیے چین سے نہیں بیٹھ سکے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے فیصلے پر قائم تھے۔ باقی رات انہیں اپنے فیصلے کو مضبوط کرنے میں لگی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ کمرے سے باہر آئے اور دھیرے دھیرے ملیحہ کے کمرے کو جاتی سیڑھیاں چڑھنے لگے، اور دروازہ کھول کر انہوں نے نماز پڑھتی ملیحہ کی پشت کو دیکھا۔ وہ وہیں رک کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ملیحہ نے سلام پھیرا اور وہ کہنے لگے، آج سے 3 دن بعد یعنی جمعہ کے روز تمہارا نور الہدیٰ کے ساتھ نکاح ہے۔ تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہو آج اور کل میں مکمل کر لینا۔ بڑا فنکشن نہیں ہے، بس تمہارے ننیال والے اور میرے کچھ دوست ہوں گے، شاید کچھ مہمان نور الہدیٰ کے بھی ہوں۔ تم جن کو بلانا چاہو ان کے ناموں کی فہرست بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے ملیحہ کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، پر وہ آدھا چہرہ ہی دیکھ پائے، مگر وہ آدھا چہرہ پوری رات کی کہانی سنا رہا تھا۔ بابا جان کے اندر کشمکش چھڑ گئی تھی، مگر اب وہ بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن انہیں احساس تھا کہ وہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ اس لیے جب نور الہدیٰ سے بات کر کے اسٹڈی میں آئے تو خود اپنے فرار کی راہیں روکنے کے لیے عزیزوں رشتہ داروں کو فون کر کے ملیحہ اور نور الہدیٰ کی شادی کی اطلاع دے کر شام میں منگنی کے لیے دعوت دے ڈالی۔ افتخار حسن اس اطلاع پر حیرت سے مبارکباد دیتے ہوئے بولے، مبارک ہو بھائی صاحب، ویسے یہ خبر غیر متوقع تو نہیں ہے، لیکن کافی اچانک ہے۔ آپ کو بھی مبارک ہو، اور شام میں سب گھر والوں کو لے کر آ جائیے گا، منگنی کی چھوٹی سی تقریب ہے۔ بابا جان نے دانستہ ان کی اگلی بات انسنی کر دی تھی۔ ضرور، افتخار حسن نے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے ملیحہ کا فون آیا تھا، لیکن اس نے نہ شادی کے بارے میں بتایا نہ منگنی کے بارے میں۔ بابا جان چونکے۔ ملیحہ کا فون آیا تھا؟ ہاں، سمیرہ سے بات ہوئی تھی، اس نے سمیرہ کو فوراً بلوایا تھا، مگر شادی کے بارے میں یقیناً نہیں بتایا، ورنہ سمیرہ ضرور ذکر کرتی۔ ابھی تک آپ کی طرف پہنچی نہیں؟ آخر میں انہوں نے پوچھا، راستے میں ہوگی؟ اچھا افتخار، میں فون رکھتا ہوں، باقی سب کو بھی اطلاع دینی ہے۔ جی بھائی صاحب، اللہ حافظ۔
فون رکھ کر بابا جان سوچنے لگے کہ ملیحہ نے سمیرہ کو کیوں بلوایا ہوگا۔ پھر جب سمیرہ ان کے پاس آئی اور ان سے ملیحہ کو ساتھ شاپنگ پر لے جانے کی اجازت مانگی تو وہ فوراً ہی سمجھ گئے کہ ملیحہ نے سمیرہ کو کیوں بلوایا تھا۔ انہوں نے سمیرہ کو اجازت دے دی اور سمیرہ کے جاتے ہی انہوں نے ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے ملک ناصر نے فون اٹھا کر کہا، ملک تم ابھی آ سکتے ہو؟ ان کی آواز سن کر بابا جان نے کہا، ہاں لیکن کیا بات ہے؟ فون پر نہیں بتا سکتا، تم آ جاؤ پھر بات ہوگی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ بہادر ان کی چائے لے کر آیا تو وہ ہنوز سوچ میں ڈوبے تھے۔ وہ کپ رکھ کر پلٹنے لگا تو بابا جان نے اسے روک کر کہا، بہادر ڈرائیور آ جائے تو اسے میرے پاس بھیجنا۔ جی کرنل صاحب۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ ملک ناصر چند منٹوں بعد قصر فاروقی میں تھے۔ انہوں نے لاؤنج میں سے گزرتے بہادر سے اظہر فاروقی کا پوچھا اور اسٹڈی میں آ گئے۔ بابا جان کے مقابل میز کے دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے پوچھا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ملیحہ وجدان سے ملنے گئی ہے، وہ پرسکون لہجے میں بولے تھے۔ ملک ناصر کچھ دیر خاموش رہے، پھر پوچھا، تمہیں بتا کر گئی ہے؟ نہیں، بس میرا اندازہ ہے، غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، مگر اس کا کوئی چانس نہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ ڈرائیور آ گیا۔ ملیحہ کو لے کر آئے ہو؟ نہیں کرنل صاحب، بی بی لائبریری کے پاس اتر گئی تھیں اور کہا تھا کہ سمیرہ بی بی کو ان کے گھر چھوڑ کر واپس آ جاؤں۔ بابا جان ہوں کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ملک ناصر نے ڈرائیور سے کہا، تم جاؤ۔ وہ چلا گیا تو بابا جان نے ہلکی آواز میں کہا، میری بیٹی نافرمان بھی ہو گئی ہے لیکن میں اسے خود سے بغاوت نہیں کرنے دوں گا۔ تو کیا کرو گے؟ ملک ناصر سرسراتے لہجے میں بولے، وجدان کو قبول کر لوں گا۔ ملک ناصر کے لیے یہ جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ حیرت سے بول بھی نہ سکے اور بابا جان کے رکے بغیر بول رہے تھے۔ ملیحہ میری جان ہے اور کوئی کتنی دیر اپنی جان پر عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ اسے تکلیف پہنچا کر ایک رات کاٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ ساری عمر اس احساس کے ساتھ کیسے گزار پاؤں گا کہ وہ میری وجہ سے دکھ میں ہے۔ کل وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وجدان سے ملوں۔ اگر آج وہ وجدان سے ملی تو اسے میرے پاس ضرور لائے گی۔ اور وہ لڑکا اگر ملیحہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ مانگنے میرے پاس آ جائے تو میں بخوشی ملیحہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اور نور الہدیٰ؟ ملک ناصر نے مبہم سا سوال کیا۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ملیحہ کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہیں کرے گا، اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ ملیحہ وجدان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے وہ ہی ان دونوں کی وکالت کرے گا۔ اسے واقعی ملیحہ کا بہت خیال ہے، بلکہ وہ بدمعاش تو ملیحہ کی خاطر مجھ سے جھوٹ بولنے سے بھی نہیں چوکتا۔ کچھ یاد کر کے وہ مسکرانے لگے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھاری بوجھ ان کے سر سے سٹک گیا ہو۔ وجدان کی صبح باری سر کے ساتھ ہوئی تھی۔ رات نیند بھی بہت دیر سے آئی تھی، اس لیے آنکھ بھی دیر کھلی۔ روز وہ 8 بجے لائبریری کے گیٹ پر ہوتا تھا۔ آج گھڑی میں 9 بجتے دیکھ کر وہ اچھل کر بستر سے باہر گیا اور چکراتے سر کی پرواہ کیے بغیر 15 منٹ میں تیار ہو کر بائک کی چابی پکڑے وہ نیچے تھا۔ عائشہ ابھی اس سے ناراض تھیں، پر اسے خالی پیٹ گھر سے باہر جاتا دیکھا تو بول پڑیں، جہاں جانا ہے ناشتہ کر کے جاؤ۔ وجدان نے لاؤنج میں رک کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ امی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ دیر آفس کے لیے نہیں ہو رہی جو ناشتے کے لیے 5 منٹ نہ رک سکو۔ سب جانتی ہوں اس لڑکی کے پیچھے جا رہے ہو، ان سے تو کچھ بولنا فضول تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر آفس کے لیے تیار ناشتہ کر کے مصطفیٰ عظیم سے کہا، ابو بس آج کا دن ہے، کل سے میں واپس فرم جوائن کر لوں گا۔ آج کیا معجزہ ہونے والا ہے؟ عائشہ نے طنز کیا تو مصطفیٰ عظیم ٹوک کر بولے، بس کرو عائشہ۔ پھر وجدان کی طرف رخ کیا، بیٹے ناشتہ کر لو۔ سوری ابو، میں بہت جلدی میں ہوں۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے بائک اڑائے جا رہا تھا، مگر اس کے خیال کی روح اس سے بھی تیز بہہ رہی تھی۔ کبھی اس کا دھیان ملیحہ کی طرف مڑ جاتا، کبھی اپنی امی کی طرف۔ ان کا رویہ وجدان کو پریشان کر رہا تھا۔ مین روڈ پر آگے جا کر ایک کٹ تھا جس سے سیدھے ہاتھ پر مڑ کر سامنے ہی لائبریری والی گلی تھی۔ وجدان کو اس کٹ سے مڑ جانا تھا، مگر اپنے خیال میں الجھے اسے ذرا آگے جا کر دھیان آیا، بجائے اس کے کہ وہ اگلے کٹ سے مڑ جاتا اس نے موڑنے کے لیے بائک کا ہینڈل پوری طرح سے گھما دیا۔ رفتار کافی تیز تھی، بائک لہرائی اور سلپ ہو گئی۔ وجدان سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ پل بھر میں وہاں لوگوں کا مجمع لگ گیا۔ کوئی ایمبولینس بلوانے کی بات کر رہا تھا اور کوئی پولیس کو اطلاع کرنے پر زور دے رہا تھا۔ پھر ایک بھلے مانس نے ایک ساتھ دونوں کام کیے۔ اس ہجوم سے کوئی بھی وجدان کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ بس ایک شخص نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی نبض چیک کی اور زندہ ہے
کی خوشخبری سنا کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں کی نظریں اس کے بے ہوش چہرے پر تھیں۔ یہاں سے ہٹتی تو بائک پر ٹھہر جاتی جس کا اگلا وہیل مڑ چکا تھا، مگر اسی ہجوم میں شامل ایک فقیر کی نظریں بائک سے آگے فٹ پاتھ کے پاس پڑے اس چھوٹے سے بیگ پر تھی، جس میں وجدان کے شناختی کارڈ اور لائسنس کے علاوہ کچھ رقم بھی موجود تھی، اور جو کچھ دیر پہلے وجدان کی کمر سے بندھا تھا مگر گرنے کے دوران بکل ٹوٹ جانے کی وجہ سے کھل کر الگ جا پڑا تھا، وہ آہستہ آہستہ چلتا فٹ پاتھ تک آیا، پھر نظریں بچا کر وہ بیگ اٹھا کے اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ کوئی اندھے فقیر کی مدد کرتا جائے، بابا کی صدا لگاتا لاٹھی ٹیکتا ہوا اپنی راہ ہو لیا۔ کچھ دیر میں ہی پولیس موبائل کے ساتھ ایمبولینس آ گئی۔ جو تھوڑا بہت ٹریفک چل رہا تھا وہ بھی رک گیا۔ ملیحہ کی کار بھی اس ٹریفک جام میں پھنس گئی تھی۔ آخر اس نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا اور کار سے اتر گئی۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس نے ایک اچٹتی سی نظر جائے حادثے پر ڈالی، جہاں وجدان کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں چڑھایا جا رہا تھا، مگر ہجوم کی وجہ سے ملیحہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ ایمبولینس کو بھیج کر پولیس نے واپس موجود کچھ لوگوں کے بیان ریکارڈ کیے، پھر وقوع کا جائزہ لے کر بائک موبائل میں ڈال کر چلے گئے اور ٹریفک بحال ہو گیا۔ لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھی لمحہ لمحہ گنتی ملیحہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر بے ہوش وجدان کے دماغ کا ایکس رے لیا جا رہا تھا۔ سمیرا نے ہال میں قدم رکھا تو سب گھر والوں کو وہاں جمع دیکھا۔ افتخار حسن اور ملین حسن بھی ابھی تک گھر میں موجود تھے۔ آپ تو آفس چلے گئے تھے، وہ آفاق کو دیکھ کر حیرت سے بولی، جو اسے قصر فروخی ڈراپ کر کے آفس چلا گیا تھا۔ ہاں، مگر امی نے فون کر کے ملیحہ کی شادی اور شام میں انگیجمنٹ کا بتایا تو رہ نہیں سکا اور اصل صورتحال جاننے کے لیے چلا آیا۔ پر تمہاری تو ملیحہ سے بات ہو چکی تھی، تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ چچی سمیرا سے بولی۔ ملیحہ نے فون پر بتایا ہی کہاں تھا چچی جان، وہ تو جا کر پتہ چلا، لیکن واپس کیوں آ گئیں؟ دوپہر کے بعد ہم بھی وہاں جانے والے ہیں، تم وہیں ملیحہ کے پاس رہ جاتی، ایسے وقت میں وہ اکیلی ہے۔ اب اس کی امی نے کہا تو سمیرا بولی، وہ گھر پر نہیں ہے، شاپنگ کے لیے گئی ہے۔ آج اور کل کا دن ہی تو ہے، پرسوں تو مہندی ہے۔ کہاں تو اس نے مجھے بھی تھا، پر پوچھ کر نہیں گئی تھی، یوں بھی اتنی صبح شاپنگ کے خیال سے ہی مجھے چکر آ گئے تھے۔ پوچھنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، فون پر بتا دیتی کافی ہوتا، منیر حسن نے کہا۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہا پھوپھا جان نے ملیحہ کی شادی اتنی جلد بازی میں کیوں طے کی؟ سمد نے وہ سوال پوچھا تھا جو آفاق کو پریشان کر رہا تھا، اور جس کا جواب سوچ کر سمیرا ایک بار پھر پریشان ہو اٹھی۔ ہمارے لیے یہ اطلاع اچانک ہے، مگر بھائی صاحب نے تو پہلے ہی سے طے کر رکھا ہوگا، پھر جب وقت قریب آیا تو اعلان کر دیا۔ اپنے پاپا کی بات پر آفاق کی گردن دھیرے دھیرے نفی میں ہلنے لگی۔ اسے پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ ملیحہ نے اپنے بابا جان سے بات کر لی ہوگی اور اب یہ شادی اسی کا ری ایکشن ہے، مگر اس نے خود کو بولنے سے باز ہی رکھا۔ سمد نے البتہ اختلاف کیا، اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ ضرور اس بات کا ذکر کرتی کہ دوران کھانا اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ سمیرا کی امی بولیں، جب بھائی صاحب نے ہی منہ سے بات نہیں نکالی تو ملیحہ خود سے کیا کہتی؟ میرا تو خیال ہے نور الہدیٰ کہ پاکستان واپس آتے ہی سب معاملہ فٹ ہو گیا ہوگا۔ پھر تم نے دیکھا نہیں تھا جب نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آیا تھا، کیسے بٹک بٹک کر اس کا دھیان ملیحہ کی طرف جا رہا تھا۔ اب تایا زاد، چچا زاد، بہن بھائی تو ہمارے گھر میں بھی ساتھ رہتے آئے ہیں، پر ایسی یگانگت تو کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، رشتہ اگر منگیتر کا ہوتا تو ایسا ہوا کرتا ہے۔ ان کے تجزیے سے کسی کو بھی اختلاف نہیں تھا، اسی لیے سب ہاں میں سر ہلانے لگے۔ آفاق لا تعلق سا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وجدان کو فون کر کے ساری صورتحال کے بارے میں بتائے، پر گھڑی میں 10 بجتے دیکھ کر اس نے ارادہ بدل دیا۔ اسے معلوم تھا کہ 10 بجے وجدان کو ملیحہ سے لائبریری میں ملنا تھا، اس لیے اس وقت اس کا گھر پر ملنا مشکل تھا۔ وہ آفس جانے کے ارادے سے کھڑا ہوا۔ میں آفس جا رہا ہوں، اس نے سوچا۔ سمیرا اسے باہر تک حسب معمول چھوڑنے آئے گی تو اس سے بات کر کے اندازہ لگائے گا کہ اسے ملیحہ نے اپنے اور وجدان کے بارے میں کچھ بتایا ہے یا نہیں، پر وہ اعصابی طور پر تھک چکی تھی۔ سمیرا نے اسے بیٹھے بیٹھے ہی اللہ حافظ کہہ دیا۔ آفاق نے سوچا اسے باہر آنے کو کہے، پھر خیال آیا ملیحہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ واقعہ وجدان کے گوش گزار کر ہی دے گی، جس کے بعد وجدان یقیناً اسے کانٹیکٹ کرے گا، تو پھر سمیرا اسے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ممکن ہے ملیحہ نے اسے نہ بتایا ہو اور آفاق کی باتوں سے وہ مشکوک ہو جائے۔ سمیرا اسے بات کرنے کا خیال ترک کر کے وہ آفس کے لیے
نکل گیا، مگر آفس میں بھی وہ الجھا ہی رہا۔ ہر بار جب اس کے ڈیسک پر رکھا فون بجتا تو وہ یہ سوچ کر فون اٹھاتا کہ شاید وجدان کا فون ہو۔ آخر 3 گھنٹے بعد اس نے وجدان کے گھر فون ملا دیا، جسے انیکا نے ریسیو کیا تھا۔ بھابی السلام علیکم، آفاق بات کر رہا ہوں۔ وجدان گھر پر ہیں؟ وعلیکم السلام، اور آج کل آپ کے دوست کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں۔ مطلب وہ گھر پر نہیں ہے؟ صحیح سمجھے۔ اچھا، آفاق نے اچھا کا لمبا کھینچا۔ بھابی اگر وہ گھر آئے یا اس کا فون ہی آ جائے تو اس سے کہیے گا فوراً مجھ سے بات کرے، یوں سمجھیں ایمرجنسی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بتا دوں گی، اللہ حافظ۔ فون رکھ کر وہ پلٹی تو عائشہ مصطفیٰ نے پوچھا کس کا فون تھا؟ آفاق کا، کہہ رہے تھے وجدان سے ضروری کام ہے، گھر آئے تو اس سے کہیں کہ مجھ سے بات کر لے۔ ایسا کیا ضروری کام پڑ گیا؟ وہ اچنبھے سے بولی۔ ہوگا کوئی کام، میں نے پوچھا نہیں، انیکا نے شانے اچکا دیے۔ وجدان کے ایکس رے کلیئر تھے، اسے کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی، مگر اب تک وہ بے ہوش تھا۔ اس کے پاس سے ایسی کوئی چیز نہیں مل سکی جس سے اس کی شناخت ہو پاتی۔ جائے حادثہ سے بھی پولیس کو ایسی کوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی۔ اب ایک ہی طریقہ تھا کہ بائیک کے رجسٹریشن نمبر کے ذریعے اس کا اتا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی۔ یہ 18 دسمبر 1981 کا سرد دن تھا۔ آج کا کمپیوٹرائزڈ دور نہیں تھا۔ اس وقت ریکارڈ ہاتھ سے تیار کیے جاتے تھے، اور اگر کہیں کوئی فائل نکالنی ہوتی تو گھنٹوں اسٹور روم میں فائلوں کے انبار کے ساتھ سر کھپانا پڑتا۔ وجدان کی شناخت بھی ایسا ہی سر درد ثابت ہونے والی تھی، جس میں گھنٹوں لگ جاتے۔ آفاق سب کا کام چھوڑ کر بس وجدان کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر تھک کر اس نے خود وجدان سے ملنے کا فیصلہ کیا اور آفس سے اٹھ گیا۔ لائبریری کے گیٹ سے دور رک کر بیٹھا آفاق سوچ رہا تھا کہ اسے وجدان یہاں ملے گا یا نہیں۔ وہ ملیحہ سے 10 بجے ملنے والا تھا اور اب 5 بج رہے تھے۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ دونوں اب تک لائبریری میں ہوتے، پھر اس کے ساتھ ملیحہ بھی ہوتی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ملیحہ کو لائبریری سے نکل کر سڑک کراس کر کے جنرل اسٹور میں جاتے دیکھا۔ آفاق کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ کچھ دیر بعد ملیحہ اسٹور سے نکل کر باہر آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وجدان کہاں رہ گیا؟ آفاق ملیحہ کی پریشانی بانجھ چکا تھا۔ اس نے زیر لب کہا تھا۔ پھر وہ کار سے اتر کر اسی اسٹور میں آیا جہاں سے کچھ دیر پہلے ملیحہ نے فون کیا تھا، اور اپنے پاپا کے آفس کا نمبر ملا دیا۔ پاپا، وجدان آفس میں ہے؟ کیا بات ہے، آج ہر کوئی اسے میرے آفس میں کیوں فون کر رہا ہے؟ ابھی 2 منٹ پہلے کسی لڑکی کا فون بھی آیا تھا، وجدان کا پوچھ رہی تھی۔ اب تم بھی اس کا پوچھ رہے ہو؟ چکر کیا ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے پاپا۔ اچھا، میں فون رکھتا ہوں، پھر اللہ حافظ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ میرا شک ٹھیک نکلا، وجدان ملیحہ سے ملنے نہیں آیا، پر کیوں؟ آفاق پریشانی مسلتے ہوئے سوچنے لگا۔ پھر آرٹس کونسل میں اس کو تلاش کرنے کے بعد وہ ساجد کی طرف آ گیا۔ یار ساجد، وجدان کا کوئی پتہ ہے؟ وہ وہیں لائبریری میں ہوگا، ساجد نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ وہاں نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی نہیں ہے، آفاق نے کہا، پھر پریشانی سے بولا۔ ساجد، اس کا ملنا خود اس کے لیے بہت ضروری ہے، کہیں سے بھی اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے انداز پر وہ پریشان ہو گیا۔ آفاق لب بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ ساجد اس کا دوست صحیح، پر وہ اس کے سامنے ملیحہ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ ساجد بھی اس کی خاموشی سے سمجھ گیا کہ کوئی ایسی بات ہے جو آفاق اسے بتانا نہیں چاہتا، تو اس نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور اس کے ساتھ اٹھ آیا۔ خوش قسمتی سے اس نئے ماڈل کی بائیک جسے خریدے ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ فائل توقع سے کم وقت میں اسٹور روم سے برآمد ہو گئی۔ بائیک کی رجسٹریشن مزمل مصطفیٰ کے نام پر تھی۔ فائل میں مزمل کی تصویر بھی موجود تھی۔ تصویر میں نظر آ رہا چہرہ زخمی کے چہرے سے تھوڑی مشابہت تو رکھتا تھا، مگر پھر بھی کافی الگ تھا۔ رجسٹریشن فائل سے زخمی کی شناخت تو نہیں ہو سکی، پر اس امید پر کہ مزمل مصطفیٰ اس جوان کی شناخت کر سکے، ایس ایچ او نے کاغذات سے ملنے والے اس کے آفس کے نمبر پر فون کیا اور جائے حادثے کی اطلاع دے دی۔ مزمل ایک پل میں سمجھ گیا کہ زخمی نوجوان کون ہوگا۔ بائیک کی رجسٹریشن تو مزمل کے نام پر تھی، مگر اس کا استعمال صرف وجدان ہی کیا کرتا تھا۔ فون پر بتائے گئے حلیے کو پہچان کر بھی مزمل نے خود جا کر تصدیق کرنا ضروری سمجھا اور اپنے گھر والوں کو حادثے کی اطلاع کیے بغیر ہسپتال آ گیا، جس کا نام اسے ایس ایچ او نے بتایا تھا۔ جنرل وارڈ کے بیڈ پر وجدان کو دیکھ کر مزمل سکتے میں رہ گیا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ ہی از فائن۔ بائیک سے گرنے کی وجہ سے دونوں گھٹنے چھل گئے ہیں اور بائیں پنڈلی پر بھی کچھ چوٹیں آئی ہیں، مگر وہ سب معمولی ہیں۔ ہیلمٹ نہ ہونے کی وجہ سے سر پر چوٹ آئی ہے، مگر وہ زیادہ گہری نہیں، لیکن اس کی بے ہوشی اسی چوٹ کی وجہ سے ہے۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ وہ فکر مندی سے بولا۔
اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔